اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 1 سے۔ یا ایھا النبی، یا ایھا حرف ندا ہے، یعنی کہ کسی کو پکارنے کے لیے یا ایھا کر کے آتا ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا کر کے بھی آتا ہے نا، تو اے نبی، النبی، اذا جب طلقتم طلاق دو تم، النساء عورتوں کو، النساء آپ کو پتہ ہے امرأتن کی جمع ہے النساء، اور ایک عورت کے لیے امرأتن آتا ہے، صحیح ہے، اور زیادہ عورتوں کے لیے آتا ہے النساء عربی میں۔ فطلقوہن، تو طلاق دو انہیں، لعدتہن، ان کی عدت کے لیے، واحصوا، اور شمار کرو، العدت، عدت کو۔ اب دیکھیں طلقتموہن، اس کا جو روٹ ورڈ ہے تو لام قاف طلاق سے نکلا، پھر لعدتہن، عین دال دال عددہ، عددہ سے ہے، عدت کیا ہوتی ہے؟ شمار کی جاتی ہے نا، عدت ایسی ایک ایسا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جو کہ جس کا حساب رکھا جاتا ہے، تو یہی وہی چیز بار بار کی، اور شمار کرو العدت، عدت کو۔ احصو جو ہے وہ آپ نے پیچھے سورۃ مجادلہ میں بھی پڑھا تھا نا، احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے تو شمار کر رکھا ہے، اللہ نے یاد رکھا ہوا ہے اور شمار کر کے رکھا ہوا ہے، ونسوہ، اور وہ اسے بھول گئے، یعنی کہ جو اعمال لوگ کر کے بھول جاتے ہیں، بندے کر کے بھول گئے ہیں لیکن اللہ نہیں بھولتا، تو یہاں پر بھی احصو، شمار کرو، اور شمار کرو العدت، عدت کو، واتقوا، اور ڈرو اللہ، اللہ سے، ربکم، جو رب ہے تمہارا۔ اب یہاں پہ دیکھیں یا ایھا النبی ایک سنگولر ہے یہاں پر، یا ایھا النبی، اور پھر آگے دیکھتے ہیں آپ، اذا طلقتم، یہ جو تا میم پیش تم کا صیغہ ہے نا یہاں پر، جو ضمیر ہے یہ جمع کی ضمیر ہے، تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کو مخاطب کر کے حکم جو ہے وہ امت کو دیا جا رہا ہے، صحیح ہے، جمع میں حکم ہے کہ جب تم لوگ طلاق دیا کرو اپنی عورتوں کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی بھی عورت کو، اپنی کسی بھی بیوی کو طلاق نہیں دی نا، تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہیں ہے، یہ حکم عام لوگوں کو، امت کو دیا جا رہا ہے کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق، یعنی اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہو تو پھر عدت کا حساب رکھو، یعنی یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سورۃ البقرہ میں بھی طلاق کے مکمل احکامات پڑھ کے آئے ہیں، اس کے بعد یہ سورۃ الطلاق آتی ہے، اور طلاق میں بس یہاں پر بہت کم باتیں جو ہیں وہاں پر چیدہ باتیں شیئر کی جائیں گی، تو اس میں کیا کیا باتیں آ رہی ہیں دیکھیں۔ طلاق کس لیے دی جائے گی کہ ہر پہلو کا خیال رکھو، یعنی عدت کا شمار کرو کا مطلب، عدت کے لیے طلاق دو کا مطلب ہے کہ ہر پہلو کا خیال رکھو، یعنی حیض میں طلاق نہ دو، کیوں نہ دو حیض میں طلاق؟ اس لیے حیض میں طلاق ہو جاتی ہے، یہ بات سمجھ لیجئے، لیکن حیض میں طلاق اس لیے مت دو کیونکہ حیض میں کیا ہوتا ہے کہ اب ہوتا کیا ہے، طلاق دینے کا مطلب مقصد کیا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہوتی ہے طلاق دینے کی؟ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، کوئی ناچاکی ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ حیض کے عالم میں جو خواتین ہوتی ہیں وہ چڑچڑی ہو جاتی ہیں، ہر بات ان کو بری لگ رہی ہوتی ہے، ہر بات پہ وہ غصہ کر رہی ہوتی ہیں، چڑچڑاپن ہو رہا ہوتا ہے، تو حیض کے عالم میں طلاق مت دو۔ ایک بات تو یہ ہے کہ عورت چڑچڑی ہو رہی ہوتی ہے، دوسرا بات یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ ہسبینڈ وائف کا تعلق نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی جو ہے وہ مرد بھی چڑچڑا ہو رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ، تو ایسے ٹائم پہ طلاق دو ہی نہیں نا، ایسے ٹائم پہ ایسی باتیں مت کرو۔ پھر 3 طلاقیں اکٹھی نہ دو، کیوں نہ دو؟ اس لیے کیونکہ پھر بعد میں رجوع کی گنجائش نہیں رہے گی۔ پھر عدت کا حساب رکھو، یعنی کہ جو اگر تم نے ایک طلاق دی ہے تو اس کا حساب رکھو کہ اب 3 مہینے گزر گئے ہیں تو اب ہمیں دوسری طلاق دینے کا جو ہے وہ ٹائم قریب آ رہا ہے، رجوع کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ تمام باتوں کا اس کا حساب رکھنا ہے۔ پھر عدت کے دوران عورت کا دوسرا نکاح نہیں کرنا چاہیے، یہ ولیوں کو حکم ہے، یعنی کہ اس میں بہت ساری باتیں ہیں نا، تو عدت کے لیے طلاق دو کا مطلب اس میں تمام پہلو آ جاتے ہیں۔ پھر آگے آ رہا ہے یہاں پر کہ لا تخرجوہن، نہ تم نکالو انہیں، من بیوتہن، تخرجوہن خراجیم، خراجہ سے ہے، اخراج بھی اسی ورڈ سے ہوتا ہے، خرجہ، خارج، تمام چیزوں کا مطلب، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نکالنا، صحیح ہے، تو نہ تم نکالو انہیں، یعنی ان عورتوں کو، من بیوتہن، ان کے گھروں سے۔ یہاں پر آپ ایک بات بہت آپ کو اچھی سمجھ آنی چاہیے کہ کہ تم ان کے گھروں سے مت نکالو کا مطلب یہ ہے کہ جن گھروں میں ہم عورتیں جو ہیں وہ اپنے شوہروں کے ساتھ رہتی ہیں تو وہ گھر ان عورتوں کا بھی ہے،
ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف مرد کا گھر ہے تو میرا گھر ہے، میں نے طلاق دے دی بس اب نکال دو اس کو گھر سے باہر، ایسا نہ کرو. طلاق دے کے گھر سے مت نکالو. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اگر کسی نے اکٹھی 3 طلاقیں بھی دے دی ہیں نا تو اس کو ایک دم سے گھر سے باہر نہ نکال دو. اب آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر ایسا کام جو ہے نا راتوں کے ٹائم ہوتا ہے، رات کو طلاق دے دی اور رات کو ہی جو ہے وہ لڑکی کو گھر سے باہر نکال دیا، عورت کو گھر سے باہر نکال دیا. اب وہ اس حالت میں رات کے ٹائم کہاں جائے گی اکیلی؟ تو یہ دیکھیں آپ، ہمارا دین ہمارے لیے، عورتوں کے لیے کتنا مستحکم ہے اور کتنا محفوظ دین ہے یہ. لا تخرجون، نہ تم نکالو انہیں، من بیوتہن، ان کے گھروں سے، ولا اور نہ یخرجنا وہ خود نکل آئیں، یعنی کہ وہ خود بھی ضد میں انا میں گھر سے نکل کے کھڑی ہوں. الا مگر، اب یہاں کنڈیشن آ رہی ہے، ان یہ کہ ان، آپ کو پتہ ہے ان جو ہے وہ ان اور ان دونوں ہی معنی میں آتا ہے. ان جو ہوتا ہے ویسے اگر کے معنی میں آتا ہے، لیکن اگر اللہ کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے تو وجہ بتانے کے لیے آتا ہے. ان یہ کہ یاتینا وہ آئیں، یاتینا عطا یاتی سے ہے، آتو زکاتا وہ والا ورڈ ہے نا، وہ آئیں یا وہ کریں، وہ آئیں بفاحشتن بے حیائی کو، مبینہ کھلی بے حیائی کو آئیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پراپر، آپ اس کو سمجھ لیں بدکاری، زنا، افیئر. ٹھیک ہے، یہ ہے مطلب. اگر فرض کریں کہ کوئی مرد اپنی بیوی کو اب کسی اور کے ساتھ دیکھ لیتا ہے تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ غیرت، حمیت جو ہے وہ مرد کی کس قدر جوش میں آئے گی. تو ایسی صورت میں اگر اس بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو پھر وہ اس کو گھر میں رکھنے کی مجاز نہیں ہے، بلکہ نہ ہی رکھے تو بہتر ہے، چلے جائے وہ اس وقت گھر سے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ سب آپ دیکھتے ہیں کہ جب زیادہ غیرت آ رہی ہوتی ہے تو پھر اس سے بھی بڑا گناہ ہو جاتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ قتل بھی کر دیتے ہیں عورتوں کو اس طرح. تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ گھر میں نہیں رکھے گا. وَتِلْكَ، اور یہ حدود اللہ، حدود ہیں اللہ کی. ومن، اور جو کوئی یتعدی تجاوز کرے گا، یہ بھی یتعدی بھی ہے یعنی حد سے باہر نکلنا. تو یہ بھی ادا، اس کا روٹ ورڈ عین دال دال ہی ہے، یعنی کہ کسی بھی ایک لمٹ سے، یعنی کہ آپ لمٹ بھی تو کاؤنٹ کرتے ہیں نا کہ اتنا اس حد تک لمٹ، حد بھی تو آپ کاؤنٹ ہی کرتے ہیں نا، تو عدد میں ہی آئے گا وہ. تو عدہ، یتعدی تجاوز کرنا، حد سے باہر نکلنا. حدود اللہ، حدود سے اللہ کی. فقد، تو تحقیق، ظلم، اس نے ظلم کیا، نفسہ، اپنی جان پر. لا تدری دال را کاف دراکا سے اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ادراک ہم کہتے ہیں نا، ادراک ہوا، استدراک، ادراک، تمہیں ادراک ہے. وما ادراکا بھی اسی لفظ سے آتا ہے. لا تدری کا نہیں تم جانتے، تدری کا معنی ادراک ہونا، اور لا تدری نہیں تم جانتے. لعل، شاید کہ، لعل جو ہے امید کے لیے آتا ہے، امید کا ورڈ ہے، شاید کہ. اللہ یحدثو، وہ پیدا کر دے. یحدثو، حال دا سا اس کا روٹ ورڈ ہے، کسی ایسی چیز کا وجود میں آنا جو پہلے نہ ہو. اس کو ہم بات کو بھی اسی لیے حدیث کہتے ہیں کہ وہ جو بات کہی جاتی ہے وہ پہلے تو نہیں کہی جا رہی ہوتی، پہلی دفعہ ہو رہی ہوتی ہے، ہر بات پہلی دفعہ ہوتی ہے نا. تو اسی لیے یحدثو کا معنی ہوتا ہے وہ کوئی نئی چیز کو پیدا کر دینا. تو اللہ ایسی صورت حال پیدا کر دے، جیسے سمجھ لیں. تو اللہ وہ پیدا کر دے، بعد ذالک، اس کے، امرن کوئی صورت، امرن معاملہ، کام، صورت، کوئی صورتحال ایسی پیدا کر دے جو کہ زیادہ بہتر ہو. تو اپنی، یہ کس لیے آ رہا ہے یہاں پر کہ اپنی حدود سے آگے نہ بڑھو اور اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. یعنی کہ اگر کوئی ایسی بات ہو رہی ہے کہ آپس میں ناچاکی ہے تو یہ تمام باتوں کی نصیحت کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی بھی دے رہے ہیں. فَإِذَا، پھر جب، بلغنا، وہ پہنچیں، اجلہن، اپنی مدت کو. با لام غا، بلغا بالغ بھی اسی ورڈ سے ہوتا ہے. بالغ کیا کہتے ہیں کہ ایک کمال شدت کو پہنچنا، کمال جوانی کو پہنچنا کہتے ہیں نا، اس وقت کہتے ہیں ہم بالغ ہو گیا. تو بلغا کا معنی ہوتا ہے پہنچنا. تو وہ پہنچیں، اجلہن، اپنی مدت کو. فامسکوہن، تو روک لو انہیں. میم سین کاف مسک کا معنی ہوتا ہے کسی کو چھونا. تو چھونا مطلب روک لو انہیں، مطلب اپنے پاس رکھو. بمعروف، بھلے طریقے سے، یعنی کہ اگر مطلب رجوع کر لو، بیسیکلی مطلب ہے اس کا رجوع کر لو. یعنی کہ اگر ان کی ایک طلاق کے بعد جو مدت آ رہی ہے، مدت جو
ایک طلاق کے بعد کی جو مدت ہے اس سے پہلے رجوع کر لو، اور رجوع بھی معروف طریقے سے کرو. او یا فارقوہن، فارقوہن کا روٹ ورڈ ہے فاراقاف، فراق بھی اسی سے ہوتا ہے، فراق جدائی کو کہتے ہیں نا، تو وصل فراق اکثر شاعری میں، ہم اردو کی شاعری میں سنتے ہیں نا یہ ورڈ. تو جدا کر دو انہیں بمعروفن، بھلے طریقے سے، مار پیٹ کے یا بدتمیزی سے یا گالی گلوچ دے کر ایک دوسرے کو الگ مت ہوں، بلکہ بھلے طریقے سے معاملات کو اگر ختم بھی کرنا ہے تو بھلے طریقے سے کی جائے. وَأَشْهِدُوا، اور گواہ بناؤ، ذوی عدلن، ذوی عدلن، دو عدل والوں کو. ذوی جو ورڈ آتا ہے نا والے کے لیے آتا ہے، جیسے ذو فضل عظیم، ذو الجلالی، ذل جلالی، ذل جلالی، یعنی جلال والا، مطلب ایک ہی ہیں تینوں کا. تو یہاں پر ہے عدل والے، اور دو آ رہے تو ذوی، تو دو عدل والوں کو، منکم، تم میں سے، یعنی کہ اس بات پر اگر تو رجوع کر رہے ہو تب بھی گواہ بنا لو، اگر تم الگ ہو رہے ہو تب بھی گواہ بنا لو. آپ کو پتہ ہے نا کہ اسٹیمپ پیپر جو بھی طلاق کے ہوتے ہیں رجسٹریشن، اس پہ تو وٹنسز کے بھی سائن ہوتے ہیں نا، تو وہ بیسیکلی اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ گواہ بنا لو. ذو عدل، دو عدل والوں کو، منکم، تم میں سے. وَأَقِیمُوا الشَّہَادَةَ، اور قائم کرو گواہی، للہ، اللہ کے لیے. اور جو یہ جو گواہان ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے گواہی دو. ذالکم، یہ ہے حکم، یہ حکم، یوعظ، نصیحت کی جاتی ہے، بھی جس کی، یوعظ واو عین ذو سے ہے، واعظ سے، واعظ و نصیحت کہتے ہیں نا، واعظ و نصیحت ہم اردو میں بھی ورڈ استعمال کرتے ہیں. تو نصیحت کی جاتی ہے بھی جس کی، من، اسے جو، کانا ہو وہ، یؤمنو، وہ ایمان رکھتا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخری دن پر. ومن، اور جو کوئی، یتقی، ڈرے گا، اللہ سے، یجعل، وہ پیدا کر دے گا، لہو، اس کے لیے، مخرجا، نکلنے کا راستہ، خرجا. جو کوئی بھی، یتقی کا روٹ ورڈ ہے واو قاف یا، وقی، اور تقوی بھی اسی ورڈ سے آتا ہے، یعنی کہ جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرتا ہوگا، اللہ سے اچھے کی امید رکھتا ہوگا، اللہ سے خوف رکھتا ہوگا، اللہ پہ ایمان رکھتا ہوگا، محبت رکھتا ہوگا، یہ تمام چیزیں تقوی کے اندر آ جاتی ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ، یعنی کہ اس کے لیے کسی بھی مشکل صورتحال سے نمٹنے کا راستہ نکال دے گا. اب ان تمام احکامات کو آپ سورۃ البقرہ کی جو آپ نے آیات پڑھی تھی، آیت نمبر 228 سورۃ البقرہ کی، 229 آنورڈس، 229 سے لے کے پوری 232 تک آیات جو ہیں وہ اس کا مطالعہ کر لیجئے، تو آپ کو یہ باتیں اور زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائیں گی. آگے چلتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ، اور رزق دے گا انہیں، من حیث، جہاں سے، لا یحتسب، نہ وہ گمان کرتا ہوگا. کون؟ اب آپ دیکھیں کہ جب بھی طلاق کا معاملہ ہوتا ہے تو خواتین موسٹلی جو ہے وہ اس بات پہ بہت زیادہ وہ ہو جاتی ہیں کہ پھر ہمارا کون کرے گا، ہم کیسے رہیں گے، اور جسے اگر آپس میں نہیں بن رہی. اب ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہر طرح سے کوشش کرنے کے باوجود بھی آپس میں نہیں بن رہی ہوتی، تو لیکن اس خوف کے ساتھ کہ انسان اب آگے میرا کیا ہوگا، میں کیسے رہوں گی، مجھے میرے لیے کون کمائے گا، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، یہ ساری خوف ہوتے ہیں نا. تو اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امید دلا رہے ہیں کہ اللہ رزق دے گا، اللہ رزق دینے والا ہے. اللہ، کوئی انسان کسی کو رزق نہیں دیتا، اللہ وہاں سے رزق پہنچائے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا انسان کا. آگے، ومن، اور جو کوئی یتوکل، توکل کرے گا، اللہ، اللہ پر، فہوا، تو وہ، حسبہ، کافی ہے اسے، ان اللہ، بے شک اللہ، بالغ امرہ، پورا کرنے والا ہے اپنے کام کو. قد، تحقیق، جعل، بنا دیا، اللہ نے، لکل، واسطے، ہر شیء، چیز کے، قدرن، ایک اندازہ، اللہ نے ایک اندازہ بنا رکھا ہے ہر چیز کے لیے. یعنی کہ یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرنے والا ہے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انداز، یعنی کہ جو تقدیر میں جیسا لکھا ہوا ہے، جو وقت میں لکھا ہوا ہے، جو جتنا رزق لکھا ہوا ہے اتنا تو ملے گا نا انسان کو.
تو وہی چیز یہاں پر ڈسکس کی گئی کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں، اپنی تدبیر کریں، اپنے ہاتھ پاؤں چلائیں، اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور مدد کرے گا۔ واللائی، یہ دیکھیں ہم جو ورڈ پڑھتے ہیں نا والذین مذکر کے لیے جو ہے وہ آتا ہے، مذکر کے لیے اس میں موصول آتا ہے، مؤنث کے لیے اگر ہم جمع لے کے جائیں تو واللائی آتا ہے، ٹھیک ہے، واللائی بھی آتا ہے، واللاتی بھی آتا ہے، اور ہم سورہ النساء میں پڑھتے ہیں واللاتی، ایک بہت کم ہی جو ہے وہ ایڈریس کیا جاتا ہے عورتوں کو، تو اس لیے یہ ایسے موصول آپ کو بہت کم ملے گا۔ واللائی، اور وہ عورتیں یئسنا جو مایوس ہو چکی ہیں، یہ یئسنا کا روٹ ورڈ ہے یا حمزہ سین، یئسنا مایوس ہو چکے ہیں، اس کا معنی مایوس سے ہے، من المحیض حیض سے، یعنی جن کا مینو پاز ہو چکا ہے، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، ان اگر ارتبتم جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا تجوید میں را موٹا پڑا جاتا ہے، کیونکہ اس کا جو زیر ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے، ان ارتبتم، تو ارتبتم جو ہے شک ہو تمہیں، یعنی کہ را یا با اس کا روٹ ورڈ ہے، ریب، لا ریبہ فیہ ہم نے پڑھا تھا نا، ریبہ اسی کی جو ڈفرینٹ شکل ہے یہ، فعدتہن، یعنی شک ہو تمہیں کہ کیا شک ہو، پریگننسی کا شک، فعدتہن تو عدت ان کی، ثلاثۃ 3 اشہر ماہ ہے، واللائی لم یحضن، اور ان عورتوں کی بھی جو نہیں یحضن وہ حائضہ ہوئیں، یعنی حائضہ ہی نہیں ہوئی، ابھی نابالغ لڑکیاں ہیں، آپ کو پتہ ہے نابالغ لڑکیوں کا بھی نکاح ہو جاتا ہے، تو نکاح ہوتا ہے، پہلے بھی ہوتا تھا نا، حضرت عائشہ کا اس وقت نابالغ تھیں جب ان کا نکاح ہوا تھا، لیکن جب ان کی رخصتی ہوئی تو وہ بالغ ہو چکی تھیں، 9 سال کی عمر میں وہ بالغ ہو چکی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے یا بر صغیر کے علاوہ جو اور کنٹریز ہیں ان کی غذاؤں کا فرق ہوتا ہے، اور وہاں پہ لڑکیاں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں، تو لم یحضن وہ حائضہ ہوئیں، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اب یہ اولاتو کیا ہے، اولو الالباب والا لفظ پڑھتے ہیں نا ہم اکثر، تو وہ اولو جو ہے وہ مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے اولاتو، ٹھیک ہے، اور الاحمالی حمل کی جمع ہے، حمل کی جمع احمال، یعنی حمل والیاں، ٹھیک ہے، اور اولو الالباب کا مطلب ہوتا ہے عقل والوں، تو یہ بیسیکلی والے آپ سمجھ لیں، یا سمجھ لیں کہ جو حمل کیری کر رہے ہیں، کیریئر سمجھ لیں ایک طرح سے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور حمل والیاں، أَجَلُهُنَّ عدت ان کی یہ ہے، ان کے یضعن وہ وضع کر دیں، حملہن حمل اپنا، یعنی اگر جب بھی ان کا بچہ ہوگا پیدا تو وہ ان کی عدت وہیں پہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ بیسیکلی عدت ہے ہی پریگننسی یا بچے کے لیے نا، تو جب وضع حمل ہو گیا یعنی کہ بچہ پیدا ہو گیا، یا اگر بچہ زندہ بھی ہے یا نہیں بھی ہے یا مس کیریج بھی ہو جاتا ہے تو بھی عدت ختم ہو جائے گی، صحیح ہے، تو یہ آپ عدت کا بتا دیا گیا۔ ومن، اور جو کوئی یتقی ڈرے گا اللہ سے، یجعل وہ کر دے گا لہو اس کے لیے، من امرہ اس کے کام میں، یسرن آسانی، یسرن، اس میں سے کوئی ورڈ ایسا نہیں ہے جو میں آپ کو سمجھاؤں، باقی آپ کی بہت آسان یہ لفظ تھے۔ ذالک، یہ امرو حکم، اللہ کا، انزلہ اس نے نازل کیا ہے اسے، الیکم تمہاری طرف، ومن، اور جو کوئی یتقی ڈرے گا اللہ سے، یکفر وہ دور کر دے گا عنہ اس سے، سیئاتہ، سیئاتن کی جمع ہے سیئات، اور پھر ہی اس کی برائیاں، سیئاتہ، ویعظم، اور وہ بڑا کر دے گا، عظیم سے ہے، عین ضا میم عظیم سے ہے، اور وہ بڑا کر دے گا لہو اس کے لیے، اجرن اس کا اجر میں اس کو بڑا کر دے گا، اور برائیاں اس کی دور کر دے گا، یعنی کہ جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، تو جو اس نے پیچھے گناہ برائیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو معاف بھی کر دے گا اور اس کو اجر میں بڑھائے گا۔ اسکنوہن، رہائش دو ان عورتوں کو، سکنہ سے ہے، سین کاف نون سکنہ، مسکن بھی اسی سے ہوتا ہے، من حیث جہاں، سکن تم رہتے ہو تم،
میو وجدکم، میو وجدکم، اپنی حیثیت کے مطابق، جتنی تمہاری شان ہے. یہ جیم واو جیم دال وجدہ سے ہے. اس کا روٹ ورڈ وجدہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پر قدرت پانا، یعنی کہ وسعت کے مطابق. میو وجدکم، اپنی وسعت کے مطابق. ولا اور نہ تضاروہن، تم ضرر پہنچاؤ انہیں، یہی روٹ ورڈ ہے اس کا ضاد را. لتضیقوا، تاکہ تم تنگی کرو. ضاد یا قاف. ضیقہ کا معنی ہوتا ہے گھٹن پیدا کرنا، گھٹنا، تنگ کرنا. تو تاکہ تم تنگی کرو علیہن ان پر، یعنی انہیں تنگ مت کرو. وَإِنْ، اور اگر کنہ ہو وہ اولاد حمل والیاں. فَأَنفِقُوا، تو خرچ کرو، نون فا قاف نفقہ، علیہن ان پر، حتیٰ یہاں تک کہ یضعن وہ وضع کر دے، حملہن اپنا حمل. فَإِنْ، پھر اگر ارضعن وہ دودھ پلائیں، لکم تمہارے لیے، رضاعت سے ہے را ضاد عین، لکم تمہارے لیے. فآتوہن، تو دو انہیں، اجورہن اجرتیں ان کی. وَأْتَمِرُوا، اور مشورہ کرو، بینکم آپس میں، بمعروف بھلے طریقے سے. وَإِنْ، اور اگر تعاثرتم تم نے باہم دشواری پیدا کی. عین سین را عسر سے ہے، یہ عسر سے ورڈ ہے، تم یعنی آپس میں دشواری پیدا کی. فَسَتُرْضِعُ، تو دودھ پلا دے گی، لہو اسے، اخرى دوسری، کوئی دوسری.